بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبحانك يا رب، ما شاء الله عليك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ما شاء الله، بارك الله، اللهم بارك. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا
الذين جعلوا القرآن عضين. يا سلام، سبحان الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. ما شاء الله، حلاوة. اللهم زيدك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الله أكبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صلوا على حبيبي صلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ما شاء الله. صلوا على حبيبي صلى الله ورتل القرآن ترتيلا. استغفر الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم
الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي من الكتاب. صدق اللہ علیہ. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہاں آ کر انتہائی منبسط اور مسرور ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں کے اساتذہ اور طلبہ سبھی ماشاء اللہ متدین، طریق سے مناسبت رکھنے والے، محبت سے ملنے والے، یہ سب صفات ان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے اور یہ بہت بڑا اللہ آپ حضرات پر اللہ کا کرم ہے کہ ایسا مجمع یہاں جمع ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں چلنے والا، اس کا ذوق رکھنے والا بہت بڑی غنیمت ہستی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق دے. مطلب جو آپ حضرات کا آنا میرے لیے بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے. علامہ شاعرانی نے لکھا ہے، اساتذہ کو، معلمین کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے طلبہ کو تم کھیت سمجھو، کاشتکاری کی زمین ہے، اور یہ نہ رہے تو تم بیج کہاں ڈالو گے. جس طریقے سے معلمین کا ایک بڑا منصب ہے، درجہ ہے، سے متعلمین کا بھی ایک درجہ ہے. بہت جگہ ایسا ہے مولانا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو طالبین ملے ہی نہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کسی طرف رجوع ہو جائے. اس کو ناز انداز کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. ہمارے دیار میں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے، مولانا علی احمد صاحب. میں نے یہ بات حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب سے 10 مرتبہ سنا ہے بلکہ زیادہ، کہ وہ پوچھتے تھے کھانا پکا پکایا تیار ہے، کوئی کھانے والا نہیں. بہت بڑے عالم. میں نے لکھا بھی اقوال سر میں، حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب یہ بات یوں ہی تو نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کھانا پکا پکایا تیار ہے، کوئی کھانے والا نہیں. کبھی فرماتے تھے کہ میرے پاس پورا طالب کیا، آدھا طالب بھی نہیں آیا. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ ہی متوجہ فرماتے ہیں کسی کی طرف، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو یہ جمع ہے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اس پر اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے مجمع بہت کم ہے. اجلس بنا نؤمن الساعة، بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں فرماتے تھے آؤ بیٹھو ایمان تازہ کریں. معلوم ہوا کہ ایمان کے تازہ کرنے کی بھی بہت بڑی وقت عظمت تب تو صحابہ فرماتے تھے. اجلس بنا نؤمن الساعة، ایمان لائے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے تازگی کا بھی انتظام رکھنا چاہیے. ہر چیز کے تازگی کا، اس کے مرمت کا انتظام ہوتا ہے، تو کیا اپنے دل کو درستگی، اس کے صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو یہ چیز بھی سنی، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ تعلیم تو ہے، اپنی ایمان کو تازہ کرو کلمہ طیبہ سے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو دیا گیا ہے یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حکمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پدمردہ افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دے دیا سلام کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے، کہا معلوم ہے کیا عثمان کو ہو گیا ہے؟ میں ادھر سے گزرا، سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کوئی بات ہے، اہم بات ہے، ہم لوگ رہتے کچھ کہہ دیتے، نہیں کوئی اہم بات کچھ ضرور کہہ دیتے، کچھ یہ ہو گیا ہو گیا، کیا فرمایا؟ نہیں اہم بات ہے، ساتھ سامنے نہ کر، کوئی اہم بات ہے، چلو میں عثمان کے چلتا ہوں، میں اس سے دریافت کروں۔ آئے تشریف لائے، عثمان تم کو کیا ہو گیا؟ دیکھیے لفظ اس طرح بولتے تھے آپ، عثمان تم کو کیا ہو گیا؟ عمر گزرے، تم کو سلام کیا، تم نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہا مجھے پتہ ہی نہیں، عمر کب آئے، کب سلام کیا، کب گزرے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مان گئے۔ کہا آخر کیا بات ہوئی؟ کہا بات یہ ہے کہ دل میں جو وساوس آتے ہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا علاج نہیں پوچھا، اور کوئی بات نہیں، فکر یہ تھی کہ جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نہیں پوچھا۔ کہا میں پوچھ چکا ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا میں پوچھ چکا ہوں، اس کا علاج وہی ہے کہ جس کو حضرت ابو طالب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، وہی علاج ہے، لا الہ الا اللہ۔ کتنا آسان، لا الہ الا اللہ، بہت بڑا علاج ہے۔ من بولے بالوسوسہ فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ، علامہ نووی نے جو وسوسہ میں مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ جب یہ کلمہ کفر کے ظلمات کو دور کرتا ہے، ہزاروں سال کا کافر ایک مرتبہ دل سے کہتا لا الہ الا اللہ، کفر کے ظلمات ختم ہو گئے، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو مومنین کو جو وساوس آتے ہیں، اگر اس کلمے کا ورد ہو تو کیا وہ دور نہیں ہوگی؟ ضرور دور ہوں گے۔ پڑھیں تو ہم لوگ لا الہ الا اللہ، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، انجلش میں نا نومنس آتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے مجمع میں شریک ہونے کی بھی توفیق دے، اور ہر ایک اپنی اصلاح کی نیت سے آئے، نہ کوئی سالے، نہ کوئی مسلم، نہ مرشد، سب کو ضرورت ہے اس کی، سب کو ضرورت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی کو حکم ہو رہا ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو تھامے رکھیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حجرہ شریفہ سے کریے، حجرہ شریفہ جو عرش کے قائم مقام، مگر وہاں سے نکلیے، آپ مسجد میں جائیے، کچھ اللہ کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ صبر اسی کہتے ہیں کہ کوئی چیز دل نہیں چاہتا ہے لیکن زبردستی اس کے ساتھ لگانا ہے، تو چاہے آپ کا دل نہ لگے، وصبر کا لفظ ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام جو اللہ کو جو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ تشریف لے گئے ہوئے سے پوچھا اے لوگوں تم کس لیے یہاں جمع ہو؟ کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کہا مجھ کو حکم ہوا کہ تمہارے ساتھ بیٹھے۔ نبی کو حکم رہا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا،
وہ کہتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا ہے جو ہماری طرف متوجہ ہے اس کے راستے کے وہ اختیار کریے. واتبع سبیل من اناب الیہ فبہداہ مقتدی، یہ بھی تو ہے ان کی ہدایت پر آپ چلیے. جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جن چیزوں سے گزرے ہیں انہی طریقے پر آپ چل کے کامیاب ہوں گے. معلوم ہوا کہ اپنے پہلے لوگوں کے طریقے کو مستحضر رکھنا چاہیے. نام نیک رفتگاہ ضائع مکن، یہ نہ کہو کہ پہلے کے لوگوں نے کام نہیں کیا. نبی کو برا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ کام حضور تک پہنچا اور وہ کام اب تک ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیونکہ تین چیزیں ہیں، معیار انکار برس شاذ. اس کام کے معیار تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ بھی ہے، سیرت سلف کو نہ چھوڑو، جو ہمارے اکابر نے کیا ہے اس کو نہ چھوڑو. تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سیرت پر چل سکو، کوئی راستہ بنا سکو. انہوں نے بڑے مجاہدات کے بعد راستے بنا دیے ہیں. انہی راستے پر چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اللہ کی رضا تک پہنچو گے. بہت سیرت سلف، کتاب اللہ و سنت، معیار انکار کہتے ہیں عمدہ جملہ ہمارا، معیار انکار برس شاذ، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت کو نہ چھوڑو. جس نے بھی چھوڑا گمراہی کی طرف چلا جائے. بہت جمہور کو نہ چھوڑو، انہیں کو اب جمہور کہیے. بالوں نے جمہور کے کچھ خراب کیا تھا، نہیں چلتا لگے، نہیں چل سکے. ہمارے لیے یہی ہے کہ جو ہمارے اکابر نے کیا ہے، جو ہمارے جس طریقے کو اختیار کیا ہے اس پر ہم چلیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سیرت سلف. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ایمان والوں کے جگہ میں، ان کے باغ میں ہم آ گئے ہیں. بہت بڑی بات. اس وقت سب سے پہلے تو الحمدللہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. عجیب وجہ، عجیب سرور، عجیب تر، بہت عجیب و عجیب، بہت عجیب. عاشقوں کا آتا ہے. ابھی صبح میں نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی امیر ہو، رئیس ہو، اس کی کوئی مغنیہ ہو، گانے والی ہو، جب وہ پڑھتی ہے، گاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. تعلیم سے بہت خوش ہوتا ہے. تمام عبادتوں کا سر یا تلاوت کلام. مجدد صاحب بہت لکھتے ہیں یہ سعادت منوط ہے بے تلاوت کلام اللہ. اللہ کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رسمی تلاوت سے نکال کر، لسانی تلاوت سے نکال کر کے حقیقی تلاوت کے منصب پر پہنچا دے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالی حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب آخر میں اسی پر بیان ہی کرتے تھے، چاہے حضرت مولانا علی میاں دامن رحمۃ اللہ یا قاری طیب صاحب، ماں عبد الماجد علی آبادی، تلاوت ہی پہ بیان فرماتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلاوت سے خاص تعلق پیدا فرمائیں اور اس کی توفیق فرمائیں. ایک بات زبان آئی میرے ذہن میں، علامہ بیضاوی نے بہت عمدہ اتل ماؤ میرے کتاب پر لکھا ہے، تلاوت کرو تحفظاً للفاظ ہی. تلاوت کرو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے. وتقرباً الی اللہ بقراءتہ، تلاوت سے تقرب الی اللہ حاصل ہوگا، تحفظ ہوگا
اور تیسری چیز فرمایا علامہ بزانی نے، وہ اکتشافاً لمعانی، اس کے معانی کی استکشاف کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے۔ جب کسی چیز کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس کے معانی منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے تو جنگل میں چلے جاتے تھے، تلاوت کرتے تھے کہ اللہ جیسا آپ نے فرا پر منکشف فرمایا معانی کو، ہم پر بھی منکشف فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ تو آخر میں حضرت ماشاء اللہ تھا کہ پورا زور اسی پر رہتا تھا کہ تلاوت کرو، حقیقی تلاوت کرو، رسمی تلاوت سے نکلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بہت بڑے سب سے زیادہ قرب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام احمد نے خواب دیکھا، اللہ رب العزت سے کہا بما تقرب الیک، کس چیز سے ہم آپ کا تقرب حاصل کر؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے۔ میں نے کہا بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ کہا بفہمن او بلا فہمن، تلاوت بہت بڑی قیمت ہے۔ علامہ بیضانی نے 3 چیز لکھی، تقرب اللہ، تحفظا لالفاظہ و اکتشافا لمعانی۔ حضرت نے کہا کہ وہ تلذذا بتلاوتہ، اس کی تلاوت سے تلذذ کے لیے علامہ بیضانی کو آگے بڑھا ہے، وہ تلذذا، اور تلاوت کلام اللہ سے تلذذ کے لیے، اس سے مزہ حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرو۔ اس حکیم نے کہا وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا امر ہے۔ کیسی تلاوت فرماتے تھے، کیسی تلاوت! تو اس نیت سے کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کا الگ ثواب اور تسنن کا الگ ثواب ملے گا۔ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام اللہ، یہ میں نے امام غزالی کا قول نقل کیا۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ دعوت جو کرو، عام دعوت جو ہوتی ہے وہ اس لیے کرو تطیب قلوب المومنین، یہ بھی ضروری ہے زمانے میں۔ کہیں دعوت ہوتی ہے تو اس کی بھی تو نیت ہونی چاہیے، یہاں آنے کی تو نیت بتلا دیا، اور جو دعوت میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی تو نیت اللہ رسول کی طرف سے کچھ ہوگی کہ نہیں، کچھ اس کی تعلیمات۔ امام غزالی نے لکھا، واقعی امام حجت الاسلام کہتے ہیں کہ اس لیے کرو تطیب قلوب المومنین، ہم خدا پیدا کر کے مومنین کے قلوب کو خوش کریں گے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے واجب ہے، مومنین کے قلوب کو خوش کرنا واجب کا لفظ کہتے تھے، ان کو کبھی تک خاطر نہ کرو، مومنین کے دل کو خوش کرو۔ اور لوگ ان کو سخت کہتے ہیں، اور ان کی تعلیمات یہ تھی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اتنی تعلیمات تطیب قلب میں نے کہیں سنی بھی نہیں، نہ کہیں دیکھی، دن رات یہی کرتے تھے، جاتے تھے راستہ چلتے رہتے تھے۔ اب جلالی تو تھے ہی، کچھ تھے ہی، لیکن جاتے رہتے ٹھیک ہو رہا ہے، بات وہ خوش ہے۔ اب بھی کہتا کہ حضرت نے ہم کو پوچھا تھا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، بہت خوش۔ اور جو عالم جاتا تھا اسے کہتا تھا آؤ بھائی کہو اچھا ہوا آ گئے، تم سے ہم کو کام لینا ہے، اب وہ خوش ہو جاتا تھا، زندگی بھر کے حضرت ہم سے کام لینے کے لیے کہے، یہ خوش۔ ہر ایسی باتیں کہتے ہیں جسے خوش۔ تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنا، تطیب القلوب المومنین، دعوت کھلا کے کھانا کھلا کر کے، اس لیے تاکہ لوگوں کے دل خوش ہو۔ وہ تانیس و قلوب الاخوان، اور بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے، چائے پانی کیسے مانوس ہو جاتا ہے کہ نہیں آگے۔ ایک دفعہ ہم لوگ گئے افریقہ، ہم تھے بھوٹا صاحب وغیرہ تھے، ایک آدمی آیا کہا کہ سو جائیے حضرت، کچھ جان نہ پہچان کوئی تھے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جا کر کے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کس قسم کا آدمی ہے، جب چائے پانی میں آگے تو انداز لگے کہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ بہت دیر تک ہم لوگ پریشان تھے کہ کم سے کم پانی پیے تب اس میں کچھ بولے گا، یہ بولنے سے کچھ تھوڑا سا مانوس ہوگا۔ بہرحال نہیں بولے، نہیں ہوا سب۔ تو میں اس وقت سمجھ میں آیا کہ واقعی کچھ بول دینے سے، کچھ اچھی بات کر دینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے۔ تو کتنا ان کا جملہ ہے امام غزالی کا، تانیس و قلوب المومنین، وہ تو تطیب و قلوب المومنین،
اور اخوان مسلمین کو مانوس کرنا، یہ بھی خود ایسی بات کہو جس سے وہ خوش ہو جائے، ایسی بات کہو کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کو خوشی ہو. تانیس و قلوب المومنین. اور تیسری چیز وہی ہے وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام. کھانا کھلانے میں حضور کی سنت ایک ہے. یہ نیت کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے، اس وقت ہم کھانا کھلا رہے ہیں، یہ سب اسی کو میں نے تلاوت پہ جوڑ دیا تھا. ہاں یہ امام غزالی کی عبارت ہے. تانیس و قلوب کہتے ہیں تطیب قلوب المومنین و تانیس و قلوب الاخوت، بھائیوں کے، و تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام. اطعام طعام میں سنت کی رعایت. کھانا کھلا رہے ہو، سوچو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے. آتے تھے مہمان آتے تھے، بھائی کسی گھر میں کھانا ہو، کہیں نہیں کھانا، واقعات بند مشہور ہے، کھانا کھلانے کی فکر ہو جاتی تھی. ہمارے بزرگوں کو بھی ہم نے دیکھا بہت. اخیر میں ہمارے حضرت تو بہت کہتے تھے کمزمان، اجی سب آئے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم کھانا بھی نہیں کھلائیں، لے جاؤ پیسے روپیہ کھلاؤ، دیکھو تکیا کے نیچے رکھا ہوا اس کو کھلاؤ، ساتھ ضرور پلاؤ. اور یہ بہت انداز سے کہیں اور جگہ نہیں، جن کو بہت سخت کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو سب کرایہ لگا کے آئے ہیں، سب ہم کھانا بھی نہیں کھلا رہے، ہم نہ چائے بھی نہیں پلا رہے ہیں. یہ کہتے تھے، بالکل نرم ہو گئے تھے، بالکل نرم. کوئی آتا تھا بس چوم لیتے تھے. یا اللہ، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہمارے سامنے ہے. کھانے کے بارے میں بھی ہے، عبادت کے بارے میں بھی ہے، ہر چیز میں تعلیم موجود. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود نہ ہو. کمال درجے کا دین ہمارا مکمل، معاشرت بھی مکمل، عبادت بھی مکمل، عقیدہ بھی مکمل، معاملات بھی مکمل. معاشرات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں. یہ سب معاشرات کے قبیل کی چیزیں ہیں جو امام غزالی نے پوری ایک جلد اس پر لکھا ہے. بہرحال میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ باتیں کہنے کا موقع ملتا رہتا ہے. آپ حضرات سنتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں تو بہت عمدہ بات کی تلاوت کلام اللہ میں اس کی نیت ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. آپ کو تلاوت کا امر تھا، تمام ہمارے مشائخ نے تلاوت کیا ہے، گایا ہے. ان بنا پر تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے. رسم سے نکال کر، لسان سے نکل کر قلب تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے حضرت بہت اس پر زور دیتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ حقیقی تلاوت ہم کریں، رسمی نہیں. اور تلاوت سے پہلے ضرور یہ کہیں ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے. اب یہ کہہ کر کے تلاوت کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہت مفید ہوگا، قرب کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ بھیجا ہے، ہمارے درمیان میں رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ قرآن کو ہم تک پہنچایا، اس سے بغیر کوئی نعمت نہیں ہے. اسی بنا پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. معلوم ہوا کہ انہی دونوں میں فلاح ہے. وہاں ترجمہ کرتے تھے وہاں تھانوی یہ کہ لن تضلوا کے ترجمہ کہ تم حیرانی میں نہیں پڑو گے اگر ان دونوں کو سامنے رکھو گے، تو حیرانی میں نہیں پڑو گے. اس بنا پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی دیکھو، لوگوں کے ساتھ اور مباشرت میں اور معاشرت میں دیکھو کیا صورت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ان چیزوں کی توفیق دے تاکہ اللہ کے قرب سے ہم نوازے جائیں. معمولی ایک نعمت ہے. کسی نے کسی کا علاج کیا، اس کی بخشش ہو گئی. کسی نے کسی کو نہ دیا، بخشش ہو گئی. ایک روٹی دے دیا، بخشش ہو گئی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے طریق میں آسان سے آسان چیزیں موجود ہیں. اگر ہم اس کو برتیں انشاءاللہ العزیز ہمارے سلوک تمام ہوگا. بہت بڑی بات ہے. مجھے ابھی دیکھا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی پلایا، بہت مشہور واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن اجرت طلب نہیں کیا اور جا کے سائے میں بیٹھے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ سائے میں بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھے۔ معلوم ہے کہ سلوک میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوئی درجہ نہیں ہے، وہ کتاب میں لے آیا تھا لیکن نہیں سنا، وہ مضمون بدل جائے گا۔ سائے میں بیٹھے نا، سائے میں بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ طریق میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سید احمد بریلوی جب تشریف لے گئے ہیں تو شاہ عبد القادر نے ان کو دھوپ میں بیٹھا دیا، وظیفہ کرنے لیے گئے۔ صاحب نے کہا تم نے کیا کیا کہ دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا، ضرور سائے میں بیٹھو۔ تو دھوپ میں بیٹھانے کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، جو گھڑے کو دھوپ میں دیکھا تو گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑے کو دھوپ میں رکھا نہیں تھا، رکھا تو رکھا رہ گیا۔ کسی نے کہا بھائی گھڑے کو دھوپ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہا جس وقت میں نے رکھا تھا اس وقت دھوپ نہیں تھی، اب مجھے غیرت معلوم ہوتی ہے کہ دھوپ سے اس کو ڈھاؤ۔ کہا یہ سب تکشفات ہے، یہ سب صوفیہ کے تکشفات ہے۔ بالکل یہ سب چیزوں کوئی دخل نہیں۔ اس کو مولانا تھانوی نے صاف کیا ہے، کتاب ہے، تفسیر میں لے آیا تھا، پڑھنے لائق کتاب ہے، بہت عمدہ لکھا، تقریر پر بہت سے حالات تصوف کے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا ہے، حضرت تھانوی، میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں اس کو۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، روٹی کا سوال نہیں کیا، اجرت کا سوال نہیں کیا، جا کے بیٹھ گئے، لیکن بھوک لگی تھی، بہت تیز بھوک لگی، دعا کیا اللہ سے، اللہ ہم کو روٹی دیجیے۔ معلوم ہے روٹی کا سوال کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، بھوک لگی ہے۔ لکھا انہوں نے کہ اگر بھوک نہ لگے تعلیس فرعون ہو جائے، بھوک جو ہے توڑ دیتا ہے، ابدیت بھوک چاہے کتنی بڑا آدمی ہو، بھوک لگتی ہے ہاتھ پھیلا دے گا، پانی پیاس لگے پیا دے گا۔ ہم لوگ بنارس میں تھے تو وہاں برابر کا سراہی لے کے گئے، پانی نہیں لیے بیٹھے، تو کہا دیکھو جب میں سراہی لے کے چلتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں مجھ پر کہ سراہی لے کے چل رہے ہیں، وہاں برابر تھا کہا، اور جب پیاس لگتی ہے تو جلدی سے مانگتے ہیں، سب جسے پیاس لگتی ہے بڑے بڑے لوگ مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے، بھوک و پیاس۔ یہ لکھا ہے کہ اگر بھوک نہ ہوتی تو فرعون آدمی ہو جاتا ہے، لیکن بھوک لگنے میں سب درست ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں، اجرت نہیں مانگا، لیکن اللہ سے اپنے مانگا کہ اللہ ہم کو دے دیا ہے، قرآن میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ روٹی مانگا، روٹی ایسی تھی، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگا، نبی نے مانگا۔ اس میں یہ نہیں، ایک تو دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے میں جا کے بیٹھے۔ دوسری بات ہے کہ ان سے نہیں مانگا اجرت، ان کی لڑکیوں سے، شعیب علیہ السلام لڑکیوں سے، بلکہ اللہ سے مانگا۔ جو کوئی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، یہ دین ہمارا نہایت وسیع، نہایت کامل، نہایت جامع ہے۔ ہم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی انداز سے پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ عام لوگ سمجھیں کہ دین یہ ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ تو سب سے بڑی دین آسان ہے۔ دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر آسان ہے باطن مشکل ہے، نہ، باطن بھی مشکل ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا اغوا ہے کہ وہ دور کرتا ہے کہ باطن میں جاؤ گے بہت دشواریاں، کوئی دشواری نہیں۔ کسے کہا دشواری ہے؟ خود حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے تو آسانی کیا ہے، کتابیں ان کی دیکھیے، معلوم ہے کتنا آسان کیا ہے۔ کہا تم سے وظیفہ 100 مرتبہ نہیں ہو سکتا، 85 مرتبہ میں نے خود دکھلا سکتا ہوں۔ میں ایک کتاب مجھے مل گئی ہے، کتاب اس وجہ سے مجھ کو آسانی والی کتاب زیادہ ملتی ہے، چونکہ میں آسان طرف آدمی ہوں، آسانی والی زیادہ کتاب ملتی ہے۔ میں تھانوی نے کہا تم سے کسے کہا 100 مرتبہ پڑھو، 50 مرتبہ پڑھو؟ ارے 10 مرتبہ پڑھ لو، پڑھو تو پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھو دل سے، انشاءاللہ العزیز جو خرابیاں ہیں دور ہوگی اس کے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب آئے، کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، شیخ اسکندری کا اس کتاب کا ترجمہ۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ حقیر تو حضور کے خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، باوجود اپنی ناکارگی کے میں تیار ہو گیا۔ بہت عمدہ جملہ ہے، میں سنانے والا تھا، میں نے کہا بدل جائے گا ہمارا۔
بہت عمدہ کتاب. حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو مفید ہوگا. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میں تو ان کے خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا، مگر شیخ کا حکم تھا، اس کے باوجود اپنے نالائکی کے میں تیار ہو گیا. یہ بھی لفظ چنانچہ روزانہ میں لکھتا تھا اور حضرت تھانوی کو دکھلاتا تھا. اور اتنی عمدہ کتاب میں کہہ نہیں سکتا. حضرت تھانوی نے ایک ایک لفظ سنا. تھانوی نے حضرت علی صاحب نے لکھا ہے بات، بڑے دیوبند کے علماء نے کہ یہ کتاب، اس کتاب کا ترجمہ ماں تھانوی کر سکتے تھے، کوئی کر نہیں سکتا. عجیب و غریب کتاب ہے، اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے علماء کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے پڑھنے کو. مجھے بہت فائدہ ہوا، میں سالوں سے اس کو پڑھ رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہی. بیان بھی کرتا ہوں، لے آیا تھا لیکن میں نے کہا کہ یہ سب بیان کرتے پھر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آسان ہے مولانا، کوئی دشوار نہیں. حضرت تھانوی سنیے، آسانی ملے گی، حوصلہ ملے گا آپ کو، حوصلہ ہمت ملے گی آپ کو. اس بنا پر دین کو آسان سمجھ کر کے کیجیے. پہلے تو یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچانا مشکل نہیں، مشکل نہیں پہنچنا. سب کے اندر قوت میسر، قوت ممکنہ سب کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے قوت جو رکھی ہے اس کو قوت ممکنہ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ قوت ممکنہ نہ دے اور مطالبہ کرے ان چیزوں کا. قوت ممکنہ ہر آدمی کے اندر موجود ہے. بلکہ ہمارے محمد کہتے ہیں محمد ہمارے کوئلے کے اندر بھی موجود ہے. کوئلہ کالا کوٹھا ہوتا ہے نا، اور اس میں دیا لائی شعلہ ہو جاتا کہ نہیں، اس کے اندر گرمی بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے. جب کوئلے کے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں تو ہمارے دل کو اسی سر بھیجا ہے، اندھیرا کرو، چاہتا اس کو حرکت دو، انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر چمک پیدا ہوگی. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت. کوئلے کے اندر جانے کے اندر بہت سبزی لگی تھی، لے آیا کوئلہ. اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کوئلہ ہے، اس کو ذرا سا لگا دیا، شعلہ بن گیا، بالکل گرمی پیدا کر دیا. جب اس کوئلے کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے رکھا ہے تو اگر قلب کو اپنے ذکر اللہ سے ذرا حرکت دو گے تو کیا اس کے اندر روشنی نہیں پیدا ہوگی؟ ہمارے حضرت ماں محمد حمد صاحب بہت فرماتے تھے، کل میں نے بیان کیا ہے، بجلی جب چلی جاتی تھی چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے. سارا آدمی کہہ دیتا بجلی چلی گئی، لیکن مولانا محمد حمد صاحب کبھی نہیں کہا. اب بہت جاتی ہوا بجلی جاتی تھی، اس وقت کم ہے، چپ خاموش بیٹھے ہیں. ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں بھائی، کون بولے، خاموش کالے. جب آتی تھی تو فوراً بولتے تھے کہ ایسے ہی نور اللہ کا آ جاتا اچانک. یہ ضرور کہتے خاموش، اس وقت بالکل خاموش. لیکن جب آتی تھی روشنی، آتی بجلی، تو ضرور کہتے تھے کہ ایسی روشنی آ جاتی ہے ایمان کی، توجہ کرو، انتظار کرو. یہ ان کی تمبیہ تھی. عجیب غریب تعلیمات تھی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کیفیت کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ ایسا کہتے تھے، اتنا تھے آگ لگ جاتی تھی. بیٹھے نہیں کیا کچھ نہیں، بجلی چلی گئی کچھ نہیں. ہم بہت بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، جس کے پاس بجلی گئی، جس کے ہاں، وہ ضرور کہتا ہے ارے بجلی کا چلی گئی، لیکن ان سے کبھی میں نے نہیں سنا. لیکن یہ بھی ہے کہ جب روشنی اچانک آئی سب اندھیرے میں بیٹھے، ایسے ہی نور ہی مانا جاتا ہے. منتظر رہو، کیونکہ انتظار لیل ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں، ہے کہ اجراء الشہادتین علی اللسان ایمان کا پہلا درجہ ہے. اجراء الشہادتین علی اللسان ایمان کا درجہ ہے. اور نور ایمان کا مل جانا یہ آخری درجہ ہے. اور انتظار نور یہ اوسط درجے کا درجہ ہے. مرکات لکھ رہا ہے شاہد مرکات. اجراء الشہادتین علی اللسان یہ ایمان کا پہلا درجہ ایمان. اور نور ایمان کا مل جانا یہ آخری درجہ ہے. اور نور ایمان کا منتظر رہنا یہ دوسرا درمیانی درجہ ہے. اور تم انتظار بھی نہ کرو کہ کیسے ملے گا تم کو، تم انتظار بھی نہ کرو. اس وجہ سے انتظار نور یہ خود مستقل ہے، کیا ہے، ایک درجہ ہے ایمان کا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق کی شناخت
اور پھر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نسبت سے اپنی محبت سے سرشار فرما دے. بہت عمدہ دعا ہے الہی. مقصود حضرات نقشبندیہ کا بہت دعا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. کیا کون پڑھتا ہے؟ بس اسی ہم لوگ چل رہے ہیں. ارے سب کو نہیں کہتا، اپنے کو کہتا ہے وجن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی سمجھ، طریق کی سمجھ، طریق پر چلنے کی ہمت اللہ عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اپنی نسبت و محبت سے سرشار اور منور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.